یہ مصعب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیا واقعی پاکستان ایک تو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو بڑا ریلیف تو کہا جا سکتا ہے، اس سے پہلے تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ریلیف میرٹ کے اوپر دیا گیا ہے، یا بہت سارے لوگ تو اور طرح سے تجزیے تبصرے کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں لے جانا چاہ رہی، مگر بہرحال ایک سوال کے طور پر پوچھا تو جا سکتا ہے؟ شکریہ آسمان. دیکھیے، بیل جو ہے وہ بیسکلی ایک عبوری ریلیف ہوتا ہے. یہ پرماننٹ ریلیف تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایکوٹ کر دیا جائے. تو جو بیل اگر ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اتنے عرصے بعد بیل ہوئی ہے تو ایک ٹیمپرری ریلیف کو آپ بڑا ریلیف ان کے لحاظ سے، ان کے نقطۂ نظر سے ضرور سمجھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کے وکلا کو بھی پتا ہے، خود خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ صرف بیل ہونے سے، کیونکہ اور مقدمات بے شمار ہیں ان پہ، تو اس سے ان کی رہائی ممکن نہیں ہے. لیکن ایک ایسے ایٹماسفیئر میں جہاں تحریک انصاف بہت زیادہ دباؤ میں ہے، ان کے ورکرز کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، لیڈرز کو سزائیں ہوئی ہیں، اس میں یہ ایک ٹیمپرری ریلیف بھی بڑا ہے. اب بنیادی طور پہ 9 مئی کا مقدمہ کیا ہے، اور اس مقدمے کو آج 2 سال ہو گئے ہیں. 9 مئی کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ ایک سازش ہوئی، اور اس سازش کے تحت جو ہے جو بھی 9 مئی کو پھر بعد میں چیزیں ایگزیکیوٹ ہوئی وہ اس سازش کی بنیاد پر ہوئی. یہ ایک مقدمہ ہے. سوال یہ ہے کہ جو سازش ہوئی، جو مین مقدمہ ہے، وہ تو چل کے ہی نہیں دیا، اور آپ نے سائٹ کے جو چیزیں ہیں اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس پر سزائیں دے دی یا اس پہ ریلیف دے دیا، اور مین کیس آج تک چلا ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو اسٹرینج چیز ہے اس پورے مقدمے میں وہ یہی ہے کہ آپ نے جس کی بنیاد پہ وہ پورا مقدمہ بنا ہے، اس بنیاد کو آج تک 2 سال میں آپ نے چلا کے ہی نہیں دیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میوٹنی، یہ جو بغاوت اور میوٹنی اور سازش کی بات ہے، اس کے اوپر کوئی مقدمہ ایز سچ نہیں، اگر میں سمجھی ہوں تو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن بیانیہ کیا بنایا گیا تھا کہ ایک سازش ہوئی، اس سازش میں عمران خان اور XYZ جو تھے اس میں وہ لوگ تھے ملوث. وہ سازش کدھر ہے؟ وہ سازش کا مقدمہ کدھر ہے جس کی بنیاد پہ یہ ساری ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں چلی ہیں؟ پھر یہ کہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز، عام طور پہ اتنا بڑا واقعہ ہے 9 مئی کو، بہت بڑا واقعہ ہے، کیونکہ کبھی بھی ماضی میں اس طرح سیکیورٹی انسٹالیشنز پہ اٹیکس نہیں ہوئے. تو اس مقدمے کو تو جتنی جلدی آپ کو نمٹانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس کے بعد ایک پالیٹکس شروع ہو گئی، لوگ آ کے اس کی مذمت کرنے لگے، پھر ان کو ریلیف ملنے لگا، پھر بہت سے لوگ سیاست چھوڑ گئے، بہت سے لوگ دوسری جماعتوں میں چلے گئے. تو آپ نے ایک انتہائی سنجیدہ مقدمے کو ایک انتہائی سیاسی مقدمہ بنا دیا. ٹھیک، جس کا سب سے زیادہ نقصان خود 9 مئی کے چیز کو ہوا ہے. ٹھیک بات ہے. اور جہاں تک بانی PTI جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ باتیں وہ کی جاتی ہیں کہ انہوں نے فلاں ڈیٹ کو ایک میٹنگ کی، اور ایک میٹنگ میں یہ لوگ موجود تھے، ان لوگوں نے سازش کی، اور ان لوگوں نے، وہ مقدمہ کدھر ہے؟ وہ مقدمہ تو آج تک کیوں نہیں چلا؟ اس بل میں نہیں چلا، ٹرائل کورٹ میں تھی نا یہ چیزیں. اس میں آپ کی بات درست ہے کہ بغاوت کے اوپر ایسا سچ کوئی مقدمہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر، لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے مرکزی کردار کے طور پر ان کا مقدمہ موجود ہے، جس کے ٹرائل کی بات ہوئی ہے. مرکزی کردار آپ دیکھیں آسما، مرکزی کردار آپ کیسے، اگر وہ مرکزی کردار ہیں تو سب سے پہلے تو مین اکیوز پر مقدمہ چلتا ہے. بالکل، مین اکیوز جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ، بالکل اس کے اوپر ٹرائل، اسی لیے ٹرائل کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر مزید تحقیقات جو ہے وہ جاری رکھے.